پاکستان کے خلاف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ، دونوں منہ بولے بھائی ہیں۔ عمر میں صرف 1 سال کا فرق، لیکن عادات و اطوار میں ایک دوسرے کی فوٹو کاپی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز اور میں ہوں زید ملک۔ ناظرین، یہ دونوں ہی بھائی سازشی، کینہ، خصلت، بغض اور حسد کے مارے ہیں، طاقتور سے ڈرنے والے اور کمزوروں پر اکڑنے والے، دونوں ہی سفاک قاتل، قبضہ مافیا، کرمنل، قانون شکن۔ لیکن انکل سام کے پیارے بڑے بھائی کو انکل سام کی مستقل نوکری کی خواہش ہے اور چھوٹا علاقے کا تھانے دار بن کر اپنے پڑوسیوں کے گھروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں منہ بولے بھائیوں کا مرض بھی ایک جیسا ہے، دونوں ہی خود کو سب سے اعلیٰ اور طاقتور اور دوسروں کو کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو پچھلے دنوں باری باری دونوں کی خوب درگت بنی، ہاتھ پاؤں توڑوائے، عزت گوائی اور انکل سام سے ڈانٹ بھی خوب کھائی۔ میں کسی اور کی نہیں، دنیا کے 2 شیطان اسرائیل اور ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ نیتن یاہو اور نریندر مودی دونوں آج کل ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈوئٹ گا رہے ہیں کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے۔ جی ہاں، ان دونوں کا غم اور کہانی تو ایک جیسی ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان بھارت اور اسرائیل کا مشترکہ دکھ ہے۔ مئی میں 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں منہ بولے بھائی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف خم ٹھوک کر میدان میں آ چکے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے خلاف نئی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے سابق نائب وزیر دفاع نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے بعد پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ پاکستان ایران سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اسرائیلی لیبر پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن میر میزری نے اسلام آباد کو ایک بڑے ایٹمی خطرے کے طور پر دیکھتے ہوئے دنیا کو جیو پولیٹیکل رابطے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع کی ٹویٹ کے بعد امریکی فارن افیئر میگزین نے انٹیلیجنس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان پر ایسے بین الاقوامی برآسمی نیوکلیئر میزائل کی تیاری کا الزام لگا دیا ہے جو کہ امریکہ تک مار کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ میں چین کو میزائل کی تیاری کے حوالے سے فوجی اور اقتصادی امداد کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ امریکہ تک مار کرنے والے میزائل کی تیاری پر پاکستان کو امریکہ مخالف ملک سمجھا جائے گا اور ساتھ ہی وہی سلوک ہوگا جو ایران کے ساتھ ہوا ہے۔ ناظرین، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یا ICBM ایٹمی یا روایتی وار ہیڈ کو 5,500 کلومیٹر دور تک لے جا سکتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد سے واشنگٹن تک کا فضائی فاصلہ 7,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت زیادہ سے زیادہ رینج والا بیلسٹک میزائل شاہین 3 ہے جو 2750 کلومیٹر دور تک انڈیا کے 400 شہروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام صرف بھارت کی ممکنہ جارحیت کے خلاف ہے، جس کا ہم نے حال ہی میں سامنا کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھارت کے تیزی سے ترقی کرتے میزائل ڈیفنس سسٹم کے سدباب کے لیے پاکستان بھی اپنے میزائل پروگرام میں جدت لاتا رہے۔ پاکستان کی ترجیح میزائل کی رینج نہیں بلکہ دشمن کے جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنانے والے میزائل تیار کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا ICBM کا تجربہ بھی کر چکا ہے اور لانگ رینج میزائل بنا بھی چکا ہے، جبکہ پاکستان نے لانگ رینج میزائل کا اب تک کوئی تجربہ نہیں کیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ انڈیا کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا ہدف کون ہے؟ یقینی طور پر پاکستان یا چین کے لیے تو انڈیا کو کسی ICBM کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو پھر کیا امریکہ بھارت کی IBCM کا ٹارگٹ ہے؟ اس سارے پس منظر کے تناظر میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی دھمکی دینا اور امریکہ کو ہٹ کرنے کے لیے بین البراعظمی میزائل بنانے کا الزام لگانا بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کا ہی نتیجہ ہے، جس کے ڈانڈے امریکہ میں صہیونی لابی اور بھارت نواز حلقوں سے جا کر ملتے ہیں۔ اسرائیلی ہتھیاروں کے سب سے بڑی خریدار کے طور پر بھارتی دفاعی برآمدات کا 34% اسرائیل سے آتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اسرائیلی ہتھیار پاکستان کے خلاف بھارت کے بنیادی ٹول ہیں۔ 2025 کے دوران بھی یہ دفاعی تعاون غیر معمولی رہا۔ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور میں بھارت نے اسرائیلی ساختہ ڈرون ہیرون اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل باراک 8 استعمال کیے۔ پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت نے صرف اسرائیلی اسلحہ ہی استعمال نہیں کیا بلکہ اسرائیلی جنگی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائکس کی حکمت عملی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں،
شام اور یمن میں اپنے مخالف گروہوں پر اسرائیلی اسٹرائکس کے تناظر میں ترتیب دی گئی ہے۔ اسرائیلی سابق وزیر دفاع کی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملے کی دھمکی سے قبل انڈیا نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات سے تابکاری کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا اور یو این کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو آ کر اپنے کنٹرول میں لے لے۔ 1983-84 میں اسرائیل اور بھارت نے کوہٹا میں موجود پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر لی تھی، لیکن امریکی CIA کے پاکستان کو پیشگی خبردار کرنے پر اس منصوبے کو منسوخ کرنا پڑا۔ 25 مئی 1998 کو بھارت نے پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے اپنی پراکسیز کی مدد سے پاکستانی مسافر طیارہ اغوا کرایا، جسے پاکستانی سیکیورٹی عملے نے ایک روز کے اندر ہی ناکام بنا ڈالا۔ اسرائیلی حملوں، شام میں انتہا پسند تنظیموں، پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے خلاف تازہ ترین سازش بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کا ہی نتیجہ ہے۔ پاکستان کا فوجی لحاظ سے خطے میں خود کو قابل اور برتر ثابت کرنا، پانی کے مسئلے پر عدم برداشت پر مبنی موقف، امریکہ کے خواہش پر ایران اسرائیل سیز فائر میں غیر معمولی کردار بھارت اور اسرائیل دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ امریکی صدر ایران اسرائیل جنگ بندی میں پاکستان کے تعاون کا اقرار کر چکے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکی صدر کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران میں رجیم چینج کے خطے میں ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران اسرائیل جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل نے ترکی میں ایرانی وزیر خارجہ سے طویل ملاقات کی۔ امریکی صدر پاک بھارت سیز فائر کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اب امریکی صدر نے ایران میں رجیم چینج کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ایران میں رجیم چینج اسرائیل کی پرانی خواہش ہے، جس کے رد کیے جانے پر اسرائیل کو بے انتہا دکھ ہے، جبکہ پاکستان ایران امریکہ معاہدے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ دنیا کے امن اور ترقی کے لیے پاکستان کی یہی کاوشیں نئی اسرائیلی بھارتی سازش کا باعث بن رہی ہیں۔